نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، یوں تو انسان کی زندگی انتہائی مختصر ہے اور اس میں جوانی کی عمر اور بھی مختصر ہے۔ 15 سال تک انسان کا بچپن اور لڑکپن رہتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی آنی شروع ہوتی ہے اور 40 سال تک جوانی رہتی ہے، اور پھر انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور بڑھاپا اپنے قدم جمانا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جوانی کی عمر صرف اور صرف 25 سال ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی جوانی کی قدر کرے اور اس میں عبادت کر لے۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے اپنے انداز میں یوں کہا ہے کہ وقت پیری آ گیا اکبر، جوانی ہو چکی، سانس لینا رہ گیا، زندگانی ہو چکی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 2، اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 3، اپنی مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 4، خالی اوقات کو، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور نمبر 5، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 نصیحتیں فرمائیں کہ اگر کوئی انسان اس ایک حدیث پر عمل کر لے تو اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گی کہ 5 چیزوں کو 5 قسم کی رکاوٹوں سے پہلے غنیمت جانو، کہ ان 5 رکاوٹوں کے آنے سے پہلے جو کرنا ہے وہ کر لو۔ اسی کی مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اپنی جوانی کی طاقت اور قیمت سے بڑھاپا آنے سے پہلے فائدہ اٹھا لو۔ جوانی میں انسان ہر کام کر سکتا ہے، بڑھاپا آنے کے بعد وہ کسی کام کے لائق نہیں رہتا، بلکہ بڑھاپے میں وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نوجوان کی عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے، اور قیامت کے مشکل اور کٹھن حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوان عبادت گزار کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، یعنی بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھاؤ۔ صحت کے زمانے میں انسان ہر کام آسانی سے کر سکتا ہے، بیماری آنے کے بعد انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، بلکہ وہ دوسروں کا محتاج ہو جایا کرتا ہے۔ صحت کتنی بڑی چیز ہے، بیماری آنے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم صحت کے زمانے کو گناہ اور ہر قسم کی برائی میں گزار دیتے ہیں۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی مالداری کے زمانے میں جو مالی عبادت کر سکتے ہو وہ کر لو، اس لیے کہ مال کا حال سب کو معلوم ہے۔ اپنی مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی مالداری کے زمانے میں جو مالی عبادت کر سکتے ہو وہ کر لو، اس لیے کہ مال کا حال سب کو معلوم ہے کہ المال غاد وراح، مال صبح کو آتا ہے اور شام کو چلا جاتا ہے۔ آج ایک شخص دیکھنے میں بڑا رئیس اور مالدار ہے، عیش و عشرت میں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ خالی ہاتھ پھر رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آج کوئی آدمی فقر و فاقے کے حالت میں ہے، لیکن کل کو وہ علاقے کا بڑا رئیس اور مالدار آدمی بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالداری کو اپنے فقر و فاقے سے غنیمت جانو۔ یہ مالی عبادت کرنے کا سنہرا موقع ہے، جو مالی عبادت کرنا چاہتے ہو اس زمانے میں کر لو۔ اور چوتھی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ
اپنے خالی اوقات کو، اپنی فراغت کو مشغولی سے پہلے غنیمت جانو، یعنی جو فرصت کے لمحات اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں ان کو مفت میں نہ اڑاؤ، بلکہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ عبادت کر لو۔ عورتیں بچے پیدا ہونے سے پہلے بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر ان کی خدمت میں ایسی مشغول ہو جاتی ہیں کہ جو عبادات وہ بچوں سے پہلے کر سکتی تھیں بچوں کے بعد ان کو نہیں کر سکتیں۔ اگر بچہ ہونے سے پہلے رمضان میں 5 ختم قرآن کر لیتی تھیں تو بچہ ہونے کے بعد میں 1 ختم قرآن بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ 5ویں اور آخری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، یعنی کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت موت آ جائے اور پھر افسوس کرنا پڑے اور پھر اللہ کے دربار میں یہ کہنا پڑے کہ اللہ دوبارہ زندگی عطا فرما دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، صرف اور صرف تیری عبادت کروں گا۔ اس وقت یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں حاضری کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔